وہ یہ ہے کہ میں اپنے بابا حسین کا عزادار ہوں۔ کتنی بڑی منزل ہے کہ امام ہے کیا؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام پوری کائنات کا اس زمین میں اللہ کی طرح اختیار رکھتا ہے، عورت کو مرد کر دے، مرد کو عورت کر دے، دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے۔ یعنی ہمارے ہاتھی ایسے ہیں جنہیں ہم نے مانا ہے، وہ تقاضا یہ کرتے ہیں کہ اے مومن تو اس بارگاہ میں آیا ہے جو خدا کی طرح اس کائنات کو زیر و زبر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ توجہ ہے، کسی معمولی ذکر میں تو نہیں آ پائے، یہ وہ ذکر ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ کیوں؟ کائنات کی تاریخ میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی اولیاء بھیجے، جب محرم کا چاند نکلتا ہے، علامہ نقل قبلہ نے لکھا کہ تمام نبی بھی کربلا میں، تمام ولی بھی کربلا میں، تمام مومن بھی کربلا میں۔ کیوں؟ اخیر انجام حسین، اخیر انجام حسین ہر ایک کا۔ آج کوئی ولی اپنی قبر میں، صاحب مقبرہ اپنے مقبرے میں نہیں ہے، امام کے فرمان کے مطابق کہاں ہے؟ کربلا معلیٰ۔ کیا بات ہے کہ کربلا کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ کربلا نے اللہ کی پہچان کروائی اور اللہ کے رسول کی پہچان کروائی ہے زمانے کو۔ اسی لیے تو اقبال نے لکھا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ جس بندے پہ میرے دوستوں کربلا نہیں گزری، اس سے پتہ چلا کہ اس کا اسلام مردہ ہے۔ اقبال صاحب یہ لکھتے ہیں کربلا سے متعارف اس لیے لوگ نہیں ہیں کہ علمی باتوں کو، علمی گفتگو کو لوگ سننے کے عادی ہیں، اپنے مرکز سے ہٹ کر جو عبادت کی جائے وہ کتنی قابل قبول ہوگی۔ توجہ ہو گئی نا آپ کی؟ مل کے سارے بلند صلوات پڑھ لیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ مولا نے فرمایا جو بندہ ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا، کتنی بڑی منزل اس مجلس کی۔ مولا نے فرمایا جو بندہ ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا کربلا میں، مجلس میں جائے، اسے حسین کہتے ہیں میری زیارت کا اجر ملے گا۔ کتنی بڑی منزل ہے، کیوں ملے گا؟ دیکھو کربلا میں ہم جاتے ہیں، میرے تو اللہ میرے سمیت تمام سادات و مومنین کو، سادات و مومنین کی بیویوں کو، بچوں کو لے کے اس جگہ پہ جائے۔ کیوں کہ نواسہ رسول اپنے بال بچے کو لے کے کربلا میں گئے، پھر امام کی منزل سمجھ میں آئے گی۔ مولا ہم کربلا میں آتے ہیں خرچ کر کے، تکلیف کاٹ کے، تو ہمیں اجر ملتا ہے اتنا ہی، اور ہم گھر سے کھانا کھا کے، پانی پی کے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ذکر چاہے دل کرے سنیں، دل کرے نہ سنیں، جس خطیب کو دل کرے سنیں، جس کو دل کرے نہ سنیں، باہر نکل جائیں، کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا میں ہماری زیارت کے لیے تم آتے ہو اور مجلس میں ہم تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میرے دوستو، جہاں سے یہ اہمیت ہے مجلس کی کہ آپ جس عبادت میں آئے ہیں یہ معمولی عبادت نہیں ہے۔ ملائکہ کربلا میں، انبیاء کربلا میں، اولیاء کربلا میں،
کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں توحید شناسی کا درس دیتی ہے۔ کربلا نے ہمیں تعارف کروایا کہ وہ خدا جسے لوگ ڈھونڈتے ہیں اگر کہیں نظر نہ آئے تو کربلائے معلیٰ میں آ جائے، کیونکہ دو ہی معلیٰ ہیں، ایک عرش معلیٰ، ایک کربلائے معلیٰ۔ مکہ میں پیغمبر آئے، مکہ مکرمہ ہے، عزت والا ہے۔ مدینہ سرور انبیاء آئے، دو جہان کے مالک، مدینہ منورہ ہے، نوروں والا شہر ہے۔ کربلا معلیٰ ہے، عرش معلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ کسی نے بھی اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے جیسا امام نے جوڑا۔ کوئی امام اللہ کا تعارف کروا ہی نہیں سکا جیسا حسین نے کروا دیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ اور مولا حسین نے جب میرے دوستوں سجدہ دیا، ہر منزل مولا نے پوری جب کی تو اللہ رب العزت کی آواز آئی کہ اے میرے پیارے حسین، کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ مولا نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں تو جو پردے میں رہنے والا رب ہے میرے سامنے آ، میں سامنے دیکھ کر تجھے تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ کیوں معلیٰ بنا؟ اس لیے آپ ناظرین سے سنتے ہیں کہ جب مولا مقتل میں جاتے تھے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانے کے لیے، تو جب اٹھا کے لاتے تھے تو چوتھے آسمان سے انبیاء کہتے تھے اٹھو، ہم اور ہیں، حسین اور ہیں۔ ہر نبی بھی دیکھ رہا تھا کربلا کو۔ تو امام نے فرمایا کہ میں کائنات کو کر کے بتاؤں گا کہ خدا کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ اور اللہ نے عظیم اجر دے کر پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ابن علی ہے اللہ کی اس بستی کا حاکم جس میں اللہ کی طرف سے انعام پانے والے اور کامیاب لوگ جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوں گے ان کا سردار حسین ابن علی۔ جنت کے طالب ہیں سارے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ کوئی بندہ کوئی عمل کر رہا ہے تو کس لیے؟ جنت کے لیے۔ بے مقصد تو عبادت کوئی نہیں۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جنت کے لیے، عام جنتی بننے کے لیے جو سلطان ہے جنت کا۔ پیغمبر نے فرمایا الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب میرے دوستو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ سردار ہیں جنت کے؟ پیغمبر نے۔ پیغمبر کون؟ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ توجہ ہو گئی نا؟ پیغمبر کون؟ جن کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے، جن کی بات پہ عمل کرنا اللہ کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ جن کا کہنا کس کا کہنا ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ کا کہنا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین سردار ہیں کس کے؟ جنت کے۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کس کی؟ جنت کی۔ کہنے والا کون؟ پیغمبر۔ پیغمبر سے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ کس کی بات ہے کہ مولا حسین جنت کے سردار؟ کسی مفتی کی بات ہے؟ کسی نبی کی بات ہے؟ کسی حدیث کی بات ہے؟ کسی ڈائجسٹ میں آیا ہے؟ کسی ناول کی کہانی ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کائنات کا مالک جس کے کلمے کی تصدیق
73 فرقے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جیسا پروردگار ہے۔ ہر ایک کا وعدہ ہے نا اللہ سے کہ اللہ جو تو کہے گا۔ لا الہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ جو آپ کہیں گے میں تیرا بندہ اس بات کو حکم سمجھ کے مانوں گا۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، ایک مزدور اپنے مالک کی ڈیوٹی 100% کرتا ہے، تمام فرقے 73 اسلام کے اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو آپ کہیں گے وہ ہمارا دین ہم نہیں مانیں گے تو تیرے منکر، توجہ ہے، جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کا منکر۔ محمد الرسول اللہ پڑھ کر بندہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ہم آپ کا نام لے کر آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کے منکر، لا الہ پڑھتے رہیں بات نہ مانیں منکر، توجہ ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں جو کہا وہ نہ مانیں منکر، اگر مان جائیں تو مومن۔ اب مومن وہ ہے جو اللہ کی بات بھی مانے اور رسول کی بات بھی مانے۔ اب اللہ تو نظر نہیں آئیں گے، اللہ نے کہا میرا رسول جو کچھ کہے وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ وہ اپنی مرضی سے نہیں۔ اب جنت کی سرداری اللہ نے حسین ابن علی کو دی تو بندوں کو اعتراض ہی کیا ہے؟ اللہ کو اختیار نہیں ہے، اللہ ہے عادل، اللہ ہے عادل، اور عادل اسے کہتے ہیں۔ عدل کی تعریف یہ ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا عدل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا عدل یہ ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ یعنی جنت کی سرداری کس نے دی؟ توجہ، بس میں پیر صاحب کو وقت دینے لگا تو تمام ہو گئے بات۔ صلوات پڑھیں ملتے۔ جنت کی سرداری کس نے دی؟ بھائی اللہ نے۔ 73 کے 73 فرقے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی ریاضت کر رہے ہیں، کتنی عبادت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ سردار کون؟ حسین ابن علی، حسن ابن علی۔ بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ 73 فرقوں کا رسول، 73 فرقوں کے۔ اب ہم حسین حسین زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو سردار ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جائے اور جو نوکر ہے اس کا ذکر کم کیا جائے۔ دنیا کی بددیانتی یہی ہے کہ عام جنتیوں کے ذکر کو زیادہ کر رہے ہیں اور جنت کے سردار کا ذکر تو اطاعت رسول سے ہم غافل ہیں۔ وہ بندہ اطاعت رسول میں ہے جو بندہ حسین ابن علی کو جنت کا سردار مان کر جو مقام اللہ نے دیا ہے اس مقام پر مانے گا تو اللہ کی توحید کو مان رہا ہے، رسول کی رسالت کو مان رہا ہے۔ اگر اس مقام پہ نہیں مانا، حسین کے مقابلے میں اگر کوئی اور غم لے کے آ جائے تو اس نے اللہ کے عدل کی مخالفت کی، اور جو اللہ کے عدل کو چھوڑ دے، جو اللہ کے عدل کو چھوڑ دے، ہم جو غم منا رہے ہیں اس کی تصدیق اللہ نے دی، اس کی تصدیق توریت نے دی، اس غم کی تصدیق زبور اور انجیل نے دی۔ چاروں آسمانی کتابیں حسین ابن علی کے غم کی گواہ ہیں کہ یہ دل پوری کائنات میں
اللہ نے ایسا رکھ دیا. میرے دوستو میں بات کو مختصر کروں، شاہ صاحب آگے. جب مولا حسین کا پاک نور آقا ذاتی زہرا کے بطن میں آیا، جب بھی پاک بطول آتی اپنے بابا کے پاس تو بی بی آ کر یہ کہتی بابا میرے بطن میں جو نور ہے، میرے بطن میں جو بچہ ہے، جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے یا اماں ہو انا اتشان، اماں میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ. بابا جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میرے بطن سے آواز آتی ہے یا اماں ہو انا اتشان، اماں میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں. بابا جب میں ظہرین کی نماز پڑھتی ہوں تو میرے بطن سے آواز آتی ہے یا اماں ہو انا عریان، اماں میں تمہارا بے کفن بیٹا ہوں. بابا جب میں مغربین کی نماز پڑھتی ہوں تو میرے بطن سے آواز آتی ہے یا اماں ہو انا سہقان، اماں میری لاش میں گھوڑے بڑھوائے جائیں گے. اللہ اللہ سینٹر کے نزدیک مسجد جامع نگر کو بھی 2 بجے دیں. وہاں پہ تمام امید سے التماس ہے کہ شرکت فرما کر ثواب کل 2 بجے دن ڈاکٹر رزاق قریشی مجاہد سینٹر مسجد جامع نگر کو بھی 2 بجے دن وہاں پہ تشریف لائیں. اور پرسوں روڈ پہ جیسے ہمارا 10 محرم کا جلوس ہے وہ حسب ثابت اتوار کو ہوتا ہے، تو پرسوں اتوار ہے 23 جولائی، وہاں پہ مجلس 12 بجے دن شروع ہوگی اور 2 بجے دن جلوس جناب رحمت ہو کر شام 5 بجے روڈ بارگاہ میں پہنچ کر ختم ہو جائے گا اختتام سے. تو اس میں جانے کے لیے یہاں لاری اڈا سے 9 بجے ایک عدد بس ایک عدد ہوائی سوچان کرائے جائیں گی. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ 9 بجے پوری کوشش کر کے بر وقت لاری اڈا گنبد تشریف لائیں اور وہی بس آپ کو شام کو واپس لے کے آئے گی. پرسوں روڈ جانے کے لیے کوشش کیجیے، وہاں پہ موبائل کی کمی ہے، آپ لوگوں کے جانے سے جلوس کی وہاں پہ رونق ہے. آواز بلند صلوات. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آ جائے. شاہ روی احمد تسی اگے ہی آنا پینا تمہیں، جتنے ٹائم وہ ضائع نہ ہو اتنے ٹائم پہ وہ ہمارے دامن میں علم کے موتی ڈال دیں گے. آ جائے آگے. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر آپ کی سماعتوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تو اس طرف آ جائیے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا بولا آپ اس طرف سامنے اس طرف آ جائیے گا. بسم اللہ. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے. عجب مزاج کے قیدی ہیں قید خانے میں، عجب مزاج کے قیدی ہیں قید خانے میں، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے. نعرہ حیدری. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ سید ذاکر حسین نقوی صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پر محمد و آل محمد. پر بلندتر صلوات.
सलवात पढ़ें। बाबा बुलंदर सलावत। नारे दीगर बुलंदर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रबत वलिय्यिन यौमुल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन मिन किनारे हैदरी। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सलवात पढ़ लेंगे सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे मिलके नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। एक मरतबा फिर मिलकर खानदान ज़हरा पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने सारे ब्रदर इस्लाम में शिया सुन्नी भाइयों, जैसा कि आज अशरा मुहर्रम हराम की दूसरी मजलिस है और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की पहली आयत की तिलावत की है। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पे बात करूँ, हमारा अकीदा है हम फासले की कायल ही नहीं। माशाल्लाह स्टेज से सब भी कह रहे थे कि अपने फासले कम करें। ये नौजवान जो पीछे खड़े हैं, ये नौजवान भी अंदर आ जाए। बहुत बड़ी फजीलत है आले मोहम्मद के जिक्र में बैठना। सारे थोड़ा थोड़ा दो कदम आगे आ जाए, दो कदम उम्र के पास आ जाए। ये पिछले नौजवान भी सारे उठ के आ जाए। एक बार मिल के सलवात पढ़ ले सारे सलवात। तवज्जो है कि क्या समझ आ रही है बात? ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं और ये कुरान मुत्तकियों को हदायत फरमाता है। और मज़े की बात यह है कि आले मोहम्मद का जिक्र है, कुरान मिरास है, अली वारिस है। किताब का नाम है शरा नहजुल बलागा, दूसरी किताब का नाम है दलाइल नबुव्वा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो भी बात करूँगा जिम्मेदारी से करूँगा, क्योंकि ये आले मोहम्मद का जो जिक्र है, ये जिक्र भी है और दर्स भी है। हमें यहाँ से कुछ लेके जाना चाहिए। दो किताबों का हवाला मैंने दिया है, शरा नहजुल बलागा, दूसरी किताब है दलाइल नबुव्वा। दोनों किताबें हमारे भाइयों की किताबें हैं। इनमें एक भी शिया कुतुब नहीं है। इन दोनों में दर्जा है कि जब मौसम इस्लाम के मौसम जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ ना, तो कायनात के मुश्किल कुशा पैगम्बर गिरामी के पास आए और आकर कहा, मौला मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। तो पैगम्बर गिरामी ने अली को कहा, या अली जाओ, जाकर गुस्ल कफन धो और जब मेरे चचा को गुस्ल कफन मिल जाए ना, मुझे इत्तला कर देना। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि पैगम्बर गिरामी ने, बुजुर्ग सारे बैठे हैं, तारीख आपके सामने है, अली को कहा शादी कि जाकर गुस्ल कफन का इंतज़ाम करो, गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ। जबकि पैगम्बर के चचा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी मौजूद थे, जनाब हमजा भी मौजूद थे। और फिर इससे भी मजे की बात यह है कि अली के बड़े भाई जनाब अकील भी मौजूद थे। यार बड़ा बाज़ाउक मजमा, बड़े जिम्मेदार बंदे बैठे हैं। मैं दावत फिक्र आपको देना चाहता हूँ, जब नबी ने अली को कहा ना, या अली जाओ, जाकर गुस्ल कफन भी दो
अब नबी के चचा भी मौजूद थे, अली के बड़े भाई भी मौजूद थे। फजाइल का पहला जुमला आपको देने लगा हूँ। अब नबी ने मौलाना अली को कहा, थोड़ा सा अपनी कुव्वत समात बुलंद करनी है, यानी चचा को नहीं कहा, अली के बड़े भाई को नहीं कहा, नबी को कहा कि जाकर मेरे चचा को गुस्ल भी दो, कफन भी दो। मुझे अज़मत आले मोहम्मद की कसम है, मेरा नबी जानता था अली मासूम है। अली मासूम है। अब फिर मैं एक और हवाला देने लगा हूँ, किताब का नाम है तबकातुल इरशाद। और मजे की बात यह है, बड़े मज़ाक अली वाले बैठे हो, मुझे यकीन है मेरा जुमला आप ज़ाया नहीं करेंगे, नबी जानते थे अली मासूम है। लेकिन इससे भी बड़ा आपको जुमला देना चाहता हूँ कि बिना अली वो हस्ती है पीर सिमत शादी जिसने सारी जिंदगी में किसी गैर मासूम को गुस्से विसाल दिया ही नहीं है। अली वो हस्ती है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी में किसी गैर मासूम को गुस्से विसाल दिया ही नहीं है। किताब का नाम तबकातुल इरशाद। जिम्मेदार बंदे बैठे हो, मेरी तईद फरमाओगे, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उसको भी गुस्से विसाल अली ने दिया है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ना, हमारे नबी को भी गुस्से विसाल अली ने दिया। सारे बंदे आले मोहम्मद के फज़ैल भी सुनते हैं और सारों का फ़िक़ा के साथ भी ताल्लुक़ है, लेकिन ये जुमला जो मैं देने लगा हूँ ना, मुझे यकीन है, चलो बच्चे नहीं बुजुर्ग भी, बल्कि शियों के बच्चे भी समझदार होते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे भी तईद फरमाएंगे, बुजुर्ग भी तईद फरमाएंगे कि हमारे नबी को गुस्से विसाल किसने दिया? यार सारे बोलो, नबी को गुस्ल किसने दिया? अली ने दिया। जाओ नकवी मिंबर हुसैन पे, मिंबर शहर में, मरकजी इमाम बारगाह में माइक पे खड़ा होके कहता हूँ, सारे मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछ लो कि जब मेरे अली ने नबी को गुस्ल दिया था, कोई मुझे ज़ईफ़ सी रिवायत बता दो कि पैगंबर को गुस्ल देने के बाद अली ने गुस्ल मसमैयत किया हो। कि मेरे अली ने नबी को गुस्सा देने के बाद गुस्से मसमैयत किया हो। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलो मैं कहता हूँ अली से नहीं, हसन से लेकर महदी तक किसी मासूम ने मासूम को गुस्ल देने के बाद गुस्से मसमैयत नहीं किया। अब फिर नकवी जुमला कहने में मजबूर है, अली से लेकर महदी तक गुस्ल देने के बाद गुस्ल मसमैयत ना करके दुनिया वालों को यह बता दिया, अरे बदबख्तो, तुम्हारा मकाम बशरियत और है, हमारा मकाम तहारत और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यज़ीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद सलावत। तवज्जो है कि ना, समझ आ रही मेरी बात? अली से लेकर महदी तक गुस्ल मसमैयत ना करके दुनिया वालों को बता दिया, तुम्हारा मकाम तहारत और है, हमारा मकाम तहारत और है। मैंने किताबों का हवाला दिया है, शिया सुन्नी मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछ लेना, अबू तालिब को गुस्ले विसाल किसने दिया? अली ने। लो इससे बड़ा मेरे पास फज़ाइल का जुमला शादी है ही नहीं। अबू तालिब को, हजरत अबू तालिब को मिलकर सलात पढ़ने, सारे सवाले पढ़ना। एक मरतबा फिर भी सलात पढ़ने, सारे सवाल। भैया नौजवान आगे आ जाए, नौजवान इधर आगे आ जाओ। एक मरतबा फिर भी सलात पढ़ने, सारे सवाल।
توجہ ہے کہ نہ سمجھ آ رہی میری بات؟ حضرت ابو طالب کو غسل وصال کس نے دیا؟ اور میرے پاس اس سے بڑا فضائل کا جملہ ہے ہی نہیں شادی. میں کہتا ہوں اس سے عظمت والا جملہ ہے کیا؟ ابو طالب اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کو 11 اماموں کے باپ نے غسل دیا. اچھا غسل دیا, غسل و کفن مل گیا. کتاب کا نام پھر یاد کر, شرح نہج البلاغہ ایک, دلائل النبوات 2, ان دونوں کتابوں میں درج ہے. جب غسل و کفن مل گیا نا, پیغمبر کو اطلاع دی. اب پیغمبر آئے, پیغمبر نے ابو طالب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. دونوں کتابوں میں درج ہے, ہمارے بھائیوں کی کتب ہے. پیغمبر چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں یا امی ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما ونصرتنی کثیرا. اے میرے چچا میں بچہ تھا, آپ نے میری پرورش فرمائی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, میرا پیغمبر ان دونوں کتابوں میں درج ہے. کپڑے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں یا امی ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما ونصرتنی کثیرا. میں بچہ تھا, آپ نے میری پرورش فرمائی. اور آگے پیغمبر نے کیا کہا, جب میں یتیم ہوا وکفلتنی یتیما, جب میں یتیم ہوا تو آپ نے میری کفالت فرمائی. اور آگے پیغمبر نے فیصلہ دے دیا کہ اے ابو طالب, جب میں بڑا ہو گیا, جب میں نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا, وہ تیری ذات ہے جس نے میری مدد فرمائی. تیری ذات ہے جس نے میری مدد. اچھا جناب ابو طالب کے چہرہ ہٹا کے پیغمبر کیا کہتے ہیں, جب میں یتیم تھا آپ نے میری, جو قرآن سنتے پڑھتے ہیں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا. اے میرا نبی, جب ہم نے تجھے یتیم پایا, کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ یار سارے بندے غور ہی نہیں فرما رہے, کچھ بندوں کے ساتھ سے جملہ گزر گیا ہے. بھائی ابو طالب کا کپڑا ہٹا کے پیغمبر کہتے ہیں وَقَفَّلْتَنِي یتیما, جب میں یتیم ہوا آپ نے میری کفالت فرمائی. اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا, اب تک تو یتیم ہوا تھا, ہم نے تیری کفالت فرمائی. مولوی تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ابو طالب کے پھر کو اپنا ابو طالب کے فعل کو. اور آگے اللہ نے فیصلہ دے دیا قرآن کی آیت نازل کر کے الم یجد کا یتیما فآوا, جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا ہم نے تیری کفالت تجھے پالا نہیں ہے؟ اور آگے اللہ نے فیصلہ دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے میرا نبی, جب ہم نے تجھے خالی ہاتھ پایا کیا ہم نے تجھے غنی نہیں بنا دیا؟ قرآن کی آیت ہے, اس کا کون انکار کرے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب ہم نے تجھے خالی ہاتھ پایا کیا ہم نے تجھے غنی نہیں بنا دیا؟ یا ٹھنڈے دل سے سوچنا, گھروں میں جا کے سوچنا. میں کہتا ہوں شیعوں کو چھوڑ کر 80% بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی دولت تھی جس سے ہمارا نبی غنی بنا. وہ سرمایہ کس کا تھا, وہ دولت کس کی تھی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی. اور یہ علامہ فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کر جملے لکھے ہیں فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ. اللہ نے پیغمبر کو غنی بنایا. میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں. اللہ نے نبی کو غنی بنایا خدیجہ کے مال سے. اور تفسیر عباس میں جملے ہیں فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ. اللہ نے پیغمبر کو غنی بنایا خدیجہ کے مال سے. اور بی بی کتنی بڑی سرمایہ دار بی بی تھی. جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, ادھر مکے سے آخری اونٹ نکلتا تھا, ادھر یمن میں پہلا داخل ہوتا تھا. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی سرمایہ دار تھی, اتنی سرمایہ دار, ادھر آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا, ادھر پہلا اونٹ یمن میں داخل ہوتا تھا. اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے 5000 مرد و زن 24 گھنٹے, علماء سے تصدیق کروا لینا, جناب خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. 5000 مرد و زن
1 2 नहीं 5000 मर्द और जन बीबी के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे। 80,000 ऊंट बीबी के 24 घंटे मसरूफ तिजारत रहते थे। अच्छा, बीबी के नौकर आकर ना डेली कहते थे जनाब खदीजतुल कुबरा को, बीबी मक्का की गलियों में तिजारत का माल चोरी होता है। यार बड़ा ही बाज़ौक़ मजमा मेरे सामने, बड़ा बाज़ौक़ मजमा, और तारीख आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नौकर पहले दिन भी आके कहा कि बीबी मक्का की गलियों में माल तिजारत का चोरी होता है। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, जब चौथे दिन कहा ना तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपनी चादर लेकर अपने नौकरों को लेकर आई अबू तालिब की हवेली में। मुझे गुजरात तक दुख होगा। अबू तालिब की हवेली में जाओ, मुझे अज़मत आले मोहम्मद की कसम है, नकवी मिंबर पे कसम उठा के फरमाता है, जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था उस वक्त भी अभी अबू तालिब का डेरा चलता था। और सबसे बड़ी सबील, और वहां से जाके तस्दीक करवा लो, वो अबू तालिब के घर में लगती थी। हाजियों के लिए सबसे बड़ी सबील अबू तालिब के वेड़े में, अबू तालिब के घर में लगती थी। अच्छा, बीबी अबू तालिब की हवेली में आई। इधर अली का शरीफ बाप मस्जिद पे बैठा हुआ था। जनाब खदीजतुल कुबरा पेशानी पे हाथ रख, अली का बाप, मेरा बाप भी रईस था, मैं भी रईसा हूँ, मेरा बाप भी तिजारत करता था। लो भाई, जो लफ्ज़ों से प्यार करते लिहाजा से अंदर जुमला जाहिर नहीं करना। मैं भी तिजारत करती थी, मेरा बाप भी रईस था, मैं भी रईसा हूँ, लेकिन मक्का की गलियों में मेरा माल तिजारत चोरी होता है। मुझे इस मिंबर की कसम है, जब जनाब खदीजा ने कहा ना तो अली का बाप कहता है आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद। लेकिन अगला जुमला इससे भी बड़ा जुमला है, जब जनाब अबू तालिब ने कहा ना आज के बाद तेरा माल चोरी नहीं होगा। पास मैसरा नौकर था, जनाब खदीजा को कहता है भाई न्याज हुसैन इस जुमले पे चुप नहीं रहना, मुझे दुख होगा गुजरात तक। जनाब मैसरा कहते बीबी आपने पूछा नहीं है अबू तालिब से क्या हमें क्या सिक्योरिटी देंगे या रास्ता तब्दील करवाएंगे? बीबी तू चुप करके चल पड़ी है। मुझे इस मिंबर की कसम है, जनाब खदीजा चिढ़क के कहती है अरे खबरदार, बड़े बड़े घरों में छोटी बातें नहीं करते। बड़े बड़े घरों में छोटी बातें नहीं करते। अच्छा, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा मैसरा फिर कहता है, कहते बीबी आप बड़ी मुतमिन हैं कि जनाब अबू तालिब ने कह दिया, आप मुतमिन हो गई हैं। मुझे अज़मत आले मोहम्मद की कसम है, जनाब खदीजा ने छिड़क के कहा कि ऐ मैसरा खबरदार, आज कान खोल के वो भी सुन ले, तुम भी सुन लो। जनाब खदीजा कहती है कि ये घर जो कह दे वो हो जाता है। जनाब खदीजा कहती है ये जो कहते हैं वो हो जाता है। और जनाब खदीजा ने मुस्कुरा के कहा मैसरा इनके बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। मैसरा इनके बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। जनाब खदीजा अपने घर में आ गई। अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा जाओ मक्के के चौधरियों को बुला के लाओ। गुजारिश करूंगा ये नौजवान जो काले कपड़ों में है
اور جناب ابو طالب کے صدقے میں جناب ابو طالب کے نام کے لیے اندر محفل میں آ جائے، ذرا مجلس میں آ جائے، بہت اچھا ہو جائے. سارے نوجوان آ گئے، مل کے صلوات پڑھ لیں سارے سے. چلو جن کی ڈیوٹی ہے وہ تو کھڑے رہے، دوسری مل کے صلوات پڑھ لیں سارے سے. شاہ جی توجہ ہے لیکن پوری توجہ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں. ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا جاؤ مکے کے چودھریوں بلا کے لاؤ. سارے مکے کے چودھری ابو طالب کے ڈیرے پہ. اور دیکھیے یہ ڈیرے کا اصول ہوتا ہے شاہ جی، چاہے پتہ ہو فلاں چور ہے لیکن ڈیرے پہ منہ پہ کسی کو نہیں کہا جاتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. ابو طالب نے جب سارے چودھری اکٹھے ہوئے نا، ابو طالب نے جملہ کہا، اور میں کہتا ہوں ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جس کا شاہ جی بیٹا بولے وہ نہج البلاغہ بنتا ہے. کہ جس کا بیٹا بولے نا وہ نہج البلاغہ بنتا ہے. اچھا ابو طالب نے کہا بھائی دیکھو خویلد کی بیٹی میرے پاس آئی تھی جناب خدیجہ، وہ کہتی ہے کہ میرا مال چوری ہوتا ہے. اور جناب ابو طالب نے بڑا لمبا خطبہ دیا جس خطبے کا نام بھی خطبۃ القریش ہے. خطبہ دینے کے بعد ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں ابو طالب کہتا ہوں آج کے بعد مکہ کی گلیوں میں مال چوری نہیں ہونا چاہیے. اور جناب ابو طالب نے میری ساری تقریر سے افضل جملہ کہا. ابو طالب کہتے ہیں بات سنو، ویسے بھی عورتوں کا مال چوری کرنا یہ مردانگی کی بات. عورتوں کا مال چوری کرنا یہ مردانگی کی بات نہیں. آج کے بعد مال چوری نہیں کرنا. ایک بندہ جلدی سے اٹھا کہتے ہیں ابو طالب مشورہ تیرا اچھا ہے لیکن کیا کرے، یہاں تو سارے پتھر ہیں، مکہ میں تو پتھر پڑے ہیں، کیا کرے. ابو طالب اس طرح کے کہتے ہیں یہ پہلے بتانا تھا. اچھا اگر یہ بات ہے نا پھر جو گھر میں ہے لے آؤ. جس کے پاس گھوڑا ہے وہ بھی لے آؤ، جس کے پاس اونٹ ہے وہ بھی لے آؤ، جس کے پاس جو ہے. ابو طالب فرماتے پہلا جملہ جو ہے لے آؤ، اس کے بدلے میں ڈبل لے جانا. اور سب سے پہلے ڈبل مال ابو طالب نے دیا تھا. یہ جو ڈبل شاہ تھا اس نے جناب ابو طالب کی سنت پہ عمل کیا. سب سے پہلے شاہ جی جناب ابو طالب نے کہا جو کسی کے پاس گھوڑا ہے جو لے آؤ، ایک لے کے آؤ گے 2 لے کے جانا. جو اونٹ ہے ایک لے کے آؤ گے 2 لے کے جانا. جب ابو طالب نے اعلان کیا نا اگلے دن یہ تاریخ کے جملے ہیں جو کسی کے پاس تھا ابو طالب کی حویلی میں اکٹھا ہو گیا. سارا مال ابو طالب کی حویلی میں جو کسی نے دیا تھا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور آج کہا جاتا ہے جی فلاں نے گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑی. اور مجلس نقوی یہاں جملہ دینا چاہتا ہے خدا کے لیے، نانا اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں دی تھی، اپنا مال ڈبل کروانے کے چکر میں اللہ کی خوشنودی میں. ہاں نقوی ذمہ داری سے کہتا ہے اگر اللہ کی خوشنودی میں دیتے تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا. جو بندہ چپ رہے گا گجرات تک مجھے دکھ ہوگا. اگر اللہ کی خوشنودی میں ہوتا، جو بھی اللہ کی خوشنودی میں دے اس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے. اگر دیا ہوتا تو ذکر قرآن میں ہوتا. جنہوں نے دیا تھا اللہ نے ان کی روٹیوں کا ذکر بھی کیا. جو بھی مال دیا تھا نا اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اپنا مال ڈبل کرنے کے چکر میں. اچھا سارا جب مال ابو طالب کی حویلی میں اکٹھا ہو گیا نا، جناب ابو طالب نے پھر اپنے نوکروں کو کہا جاؤ جناب خدیجہ کے نوکروں کو لے کے آؤ.
لا بھائی جو بندے جن کی پوری توجہ لطف دیں گے میرے جملے کا، کہا جاؤ خدیجہ کے نوکروں کو کہو میری حویلی میں آئے. جب سارے نوکر آئے نا، ابو طالب نے مسکرا کے کہا سارا سامان پہچان لو. سارا سامان ابو طالب فرماتے ہیں جناب خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، کل کہہ کے گئے تھے آج سارا مال بھرا. یہ اسلام میں پہلی شجر قوری ہے جو سارا مال جناب ابو طالب نے جب نوکروں کو کہا نا یہ خدیجہ کا مال لے جاؤ، جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا نوکرو یہ جناب خدیجہ کا مال لے جاؤ، لیکن جا کر خدیجہ کو پیغام دینا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت سے واپس آئے تو اس مال کا صدقہ اتار کر. جب تجارت سے واپس آئے نا اس کا صدقہ اتار کر انہیں دے دینا. اتنی بڑی سرمایہ دار بیوی کہ جس کا ایک اونٹ مکے سے نکلتا تھا آخری یمن میں ہوتا تھا. اتنی بڑی سرمایہ دار بیوی جس کا دسترخوان 24 گھنٹے چلتا تھا، 80,000 اونٹ. اور میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی کمال بازوق مجمع بیٹھا ہے، کمال سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی سماعت کو اور بہتر کرنے کے لیے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. تاریخ امہات المومنین میں ام المومنین بننا یہ فضیلت ہے. نہیں میرے خیال میں کچھ بندے سمجھے نہیں، میں جملہ بدلتا ہوں. لیکن تاریخ امہات المومنین میں ام المومنین بننا یہ معراج فضیلت ہے. لیکن امہات المومنین میں خدیجۃ الکبریٰ نہیں یار مجھے لطف نہیں آیا، میں جملہ بدل لیتا ہوں. بھائی دیکھیے جو شادی نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ نبی کی زوجہ، جو بندہ اب چپ رہے گا نا اس کے اپنے مقدر ہے کہ جو نبی کے حرم ہونے پہ فخر کرے وہ نبی کی زوجہ رکھ شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن، اور جس کے حرم ہونے پہ نبی فخر کرے وہ خدیجہ الکبریٰ. پہ فخر کرے وہ خدیجہ الکبریٰ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کی بیویاں ہماری مومنوں کی، بولو یار ہمارا ایمان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. جو بندہ اس کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں. شیعہ تو شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو نبی کی بیویاں، سارے بندے میرے ساتھ بولو نتیجہ دوں آپ کو، نبی کی بیویاں مومنوں کی، نبی کی بیویاں مومنوں کی، رکھ پھر شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی نہیں معصومین کی ماں ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی نہیں معصومین کی ماں ہے. اتنی بڑی سرمایہ دار بیوی. اچھا جب بیوی کا نکاح ہوا نا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، اچھا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہمارے نبی کا نکاح پڑھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نکاح پڑھا تھا نا جو حق المہر تھا، یہ فطرتی بات ہے، چلو جن کے نکاح ہوئے انہیں تو پتہ ہے نا، وہ بیٹے والے ادا کرتے ہیں، بیٹے والے بیٹے کے بڑے ادا کرتے ہیں. جب بی بی کا نکاح ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، نیاز حسین جملہ ظاہر نہ کرنا، حق المہر کس نے دیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. اچھا حق المہر تھا کتنا؟ سماپتی نہیں، سارے بزرگ میری تائید فرمائیں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے سارے سے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لے. توجہ ہے کہ اچھا جب بی بی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، حق المہر جناب ابو طالب نے ادا کیا. حق المہر تھا کتنا؟ سماپتی نہیں، جہاں تک میرا مطالعہ 20 اونٹ، 400 مسکال سونا، جو جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا حق المہر دیا. کتنا؟ 20 اونٹ، 400 مسکال سونا. جاؤ مجھے کوئی ضعیف سی روایت بتا دو. ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ جب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا نا
یہ حق المہر جناب ابو طالب نے ادا کیا 20 اونٹ 400 مسکال سونا. مجھے کوئی ضعیف سی روایت بتا دو کہ کسی موڑ پر جناب ابو طالب نے کہا ہو کہ محمد اب تو ماشاءاللہ بڑا غنی بن گیا ہے. اصل پیران کرسی بھی ہو بنائیے ایک بندے کو چکی نہیں جاتی. سب آپ پڑھنے مل کے سالے سالے وہ جو ہے قبلہ بھائی ساری تاریخوں میں ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے اتنا بڑا حق المہر ادا کیا. جاؤ مجھے کوئی ضعیف سی روایت بتا دو کہ نبی نے کہا محمد اب تو ماشاءاللہ بڑا غنی بن گیا ہے, بڑا سرمایہ دار بن گیا ہے, وہ میرے حق المہر والے پیسے چلو سارے نہیں آدھے دے دو, چوتھا حصہ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے جو ابو طالب اتنا بڑا حق المہر دینے کے بعد وہ ایک کھوٹا پیسہ واپس نہیں لیتا, اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو. جو ابو طالب اتنا بڑا حق المہر دینے کے بعد ایک کھوٹا پیسہ نہیں لیتا, اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو. اور جو 200 دینار کی اونٹنی 900 میں جناب خدیجہ الکبریٰ بی بی اپنے گھر سے چلی ابو طالب کے گھر کی طرف. بزرگ سارے تائید فرمائیں گے جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر سے چلی ابو طالب کے گھر کی طرف. جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے قدم قدم پہ ایک ایک کنیز کو آزاد کرنا شروع کیا. اتنی بڑی سرمایہ دار بیوی قدم قدم پہ ایک ایک کنیز کو, اور وہاں سے تصدیق کروا لینا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا, 400 قدموں پہ. جب بی بی نے 400 کنیزیں آزاد کی نا تو آپ کے غلام میسرہ ہاتھ باندھ کے کہتے سیدہ کہ آج ہی ساری کنیزوں کو آزاد کر دو گی. آؤ سنو جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت, آج ہی ساری کنیزوں کو آزاد کر دو گی. کیا اپنی خدمت کے لیے کسی کنیز کو باقی نہیں رکھو گی؟ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کو چھڑک کے کہا اے میسرہ اب کہا ہے پھر نہ کہنا, آج کے بعد اس کنیز مصطفیٰ کو کسی کنیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کنیز مصطفیٰ کو کسی کنیز کی. اچھا بی بی آئی, بڑی جلدی کر رہا ہوں. آئی ابو طالب کے محمد کے گھر میں آنے کے بعد مکہ میں قحط پڑا. سارے مکی چل کر پیغمبر گرامی کے پاس آئے. سید الانبیاء کو کہتے مولا مکہ میں قحط پڑ رہا ہے, سارے مکی بھوکے مر رہے, پیاسے مر رہے. اب سید الانبیاء نے مکیوں کو ساتھ لیا. بخاری کی 30 جلد اس میں جملے موجود ہے, جا کر تصدیق کروا لینا. راوی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے سارے مانگنے والوں کو ساتھ لیا. جہاں بی بی بیٹھی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور پیغمبر نے ایک جملہ کہا, خدیجہ یہ مکی بھوکے مر رہے ہیں, یہ مکی پیاسے مر رہے ہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے نوکروں کو کہا جلدی کرو سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو. اور حضرت فرماتے ہیں, اسی جلد پہ جملے موجود ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈھیر بلند ہوتا گیا, ڈھیر بلند ہوتا گیا, اتنا بلند ہو گیا, اتنا بلند ہو گیا کہ نہ مانگنے والے مجھے دیکھ سکتے تھے, نہ مانگنے والوں کو میں دیکھ سکتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں جب ڈھیر بلند ہو گیا اور جن کے دلوں میں عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, نقوی ساری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہے. اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ڈھیر بلند ہو گیا جناب خدیجہ الکبریٰ نے ڈھیر کو دیکھ کر پھر مانگنے والوں کو دیکھ کر جناب سیدہ کہتی ہے, او مکیوں, او مانگنے والوں, اس سونے چاندی کے ڈھیروں سے اپنی جھولیاں بھرتے جاؤ, میرے محمد کا کلمہ پڑھتے.
میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ. اچھا جب جناب خدیجہ نے یہ جملہ کہا نا تو پیغمبر گرامی نے اپنا چہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف کیا. جب پیغمبر نے جناب خدیجہ کی طرف دیکھا نا تو جناب خدیجہ نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی چادر سے پیغمبر کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا. اوئے ہوئے ہوئے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی چادر سے نبی کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا. اور نبی کے جوتے صاف کر, مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے, بی بی نے قیامت کا جملہ کہا. جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ شکریہ ادا نہ کرنا, مولا شکریہ ادا نہ کرنا, یا رسول اللہ شکریہ ادا نہ کرنا, مولا شکریہ ادا نہ کرنا. مولا جو آج صبح میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, مولا میں نے اس کا صدقہ اتارا ہے. کہتی ہے مولا شکریہ ادا نہیں کرنا, جو آج صبح میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی نا, میں نے آج اس کا صدقہ اتارا ہے. دکھ ہوتا ہے یار, تکلیف ہوتی ہے جب یہ بولا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے فلاں کافر سے نکاح کیا, وہ مرکب گیا, پھر فلاں سے کیا, وہ مرکب گیا. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. بھائی سارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں, بھائی میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, نبی کے 9 حرم تھے, 11 تھے, 13 تھے, جتنے بھی نبی کے حرم تھے نا, یعنی پیغمبر نے اتنے حرموں میں مریم کے ساتھ ذکر صرف خدیجہ کا کیا ہے. یار بڑی ذمہ دار بندے بیٹھے ہو, بڑا ذمہ دار وجبہ میرے سامنے ہے. یعنی جتنے بھی نبی کے حرم تھے نا, 12 تھے, 13 تھے, 11 تھے, مولانا جناب خدیجہ کا ذکر, مریم کے ساتھ ذکر صرف خدیجہ کا کیا ہے. اور یہ بخاری کے 30 جلد حاشیے میں یہ جملے موجود ہیں کہ مریم و خیر و نسائہا و خدیجہ تو خیر و نسائہا. بھائی دیکھیے آپ پنچایتوں میں بیٹھتے رہتے ہیں, مقابلتاً 2 ہستیوں کا ذکر تب کیا جاتا ہے جب دونوں میں خوبیاں ایک جیسی ہوں. تھوڑی سی آپ نے توجہ فرمانی ہے, یعنی 2 ہستیوں کا مقابلتاً ذکر کب کیا جاتا ہے, شاید جب دونوں میں خوبیاں ایک جیسی ہو. اب پھر ماننا پڑے گا نا, اب نبی نے کیا کہا, مریم و خیر و نسائہا و خدیجہ تو خیر و نسائہا. اب اللہ نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا جیسی مریم طیبہ. نہیں میرے خیال میں اگر آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. نبی نے یہ جملہ کہہ کر مریم و خیر و نسائہا و خدیجہ تو خیر و نسائہا یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کہ جیسی مریم طیبہ ویسی خدیجہ طیبہ, جیسی مریم طاہرہ ویسی خدیجہ طاہرہ. لیکن گھروں میں جا کر سوچنا, نبی نے مریم کے ساتھ ذکر خدیجہ کا کیا ہے. میرے اللہ, جناب مریم کو 9 سال کی عمر میں بغیر شوہر کے ماں بنا دیا. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے, بغیر شوہر کے ماں. میرے اللہ کیا بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہیں تھا؟ تو شاید آواز قدرت ہے, مولوی ذاکر خبردار, میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے مردوں میں کوئی طیب مرد نہیں تھا. میں نے جملہ دے دیا ہے, میں نے نتیجہ دے دیا ہے, میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے مردوں میں کوئی طیب مرد نہیں تھا. لہٰذا میں اللہ نے مریم کی طہارت کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر شوہر کے ماں بنانا گوارا کر لیا ہے, لیکن کسی غیر معصوم کے گھر میں بھیجنا گوارا نہیں کیا. میرے نبی نے کیا کہا, جیسی مریم طاہرہ ویسی خدیجہ طاہرہ. اب جو بندہ چپ رہے گا اس کا اپنا مقدر ہے. خدا کے بندو اپنی عقل پہ بوجھ ڈالو, مریم کون ہے جس کی گود میں ایک معصوم نے آنا ہے. جملہ میں نے دے دیا ہے کہ مریم کون ہے جس کی آغوش میں ایک عیسیٰ نے آنا ہے, ایک معصوم نے آنا ہے. اور یار
تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کی آغوش میں ایک معصوم نے آنا ہے، جب اللہ اسے پسند نہیں کرتا کسی غیر معصوم کے گھر میں بھیجنے کے لیے، تو جس خدیجہ کی آغوش میں فاطمہ سے لے کر مہدی تک آنا، جس خدیجہ کی آغوش میں فاطمہ سے لے کر مہدی تک آنا ہے، اللہ اسے غیر معصوم کے ہاں کیسے بھیج سکتا ہے؟ لیکن یہاں میں ایک جملہ دینے پہ اور مجبور ہوں، یہ بھی بخاری کا جملہ، 30 جلد میں جملے موجود ہیں، اور راوی ہے ہماری مومنوں کی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں کوئی نعمت آتی تھی نا تو پیغمبر ذکر خدیجہ کا کرتے تھے۔ واہ بے کمال سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری کی 30 جلد میں شریف جملے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت آتی تھی نا تو پیغمبر ذکر خدیجہ کا کرتے تھے۔ جب سے گھر سے باہر قدم رکھتے تھے تو ذکر خدیجہ کا، جب باہر سے اندر آتے تھے ذکر، کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے ذکر۔ یہ ہماری مومنوں کی اماں کہتی ہے کہ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے غیرت نسوانیت نے دبوچ لیا، میں نے بے ساختہ کہہ دیا یا رسول اللہ کیا آپ ہر وقت ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ یار پتہ نہیں کیا سوال فرما رہے آپ سے، کیا آپ ہر وقت ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں، اس سے اچھی بیوی عطا کی ہے؟ ہماری مومنوں کی اماں کہتی ہے، یہ جملہ میری زبان پہ آنا تھا، رحمت اللہ العالمین نبی جلال میں آ کر کہتے ہیں اے عائشہ کہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ واللہ 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 مجھے خالق اکبر کی قسم ہے، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا ہی نہیں کی۔ خدیجہ سے بہتر بیوی عطا ہی نہیں۔ اور میرا نبی کہتے ہیں عائشہ سنو، خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، جس سے اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت کو عطا کیا، کوثر کو عطا کیا۔ اور جب جناب خدیجہ کا آخری وقت ہوا ہے نا تو بی بی نے میرے نبی کو کہا مولا میری 2 حسرتیں ہیں، آپ کے ماتم کے لیے یہی جملہ کافی ہے، کہا میری 2 حسرتیں ہیں۔ سارے نبیوں کا سردار نبی تڑپ کے کہتا ہے خدیجہ کون کون سی حسرتیں؟ جناب خدیجہ کہتی ہے پہلی میری حسرت یہ ہے کہ مجھے اپنے کرتے کا کفن پہنانا۔ اب بطول کی بیٹیوں کو کچھ آج ہوتا ہے، بطول کی بیٹیوں کو رونے والوں رات کے وقت بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں، علی کی بیٹی کو پرسا دے رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جی بھر کے ماتم کیا کرو، اپنی اولاد کو بھی ماتم کی تربیت دو، جی بھر کے صفوں میں بیٹھ کر رویا کرو۔ عزیزانو میرا نبی کہتے بی بی دوسری تیری کون سی خواہش ہے؟ تیرے ماتم کے لیے، تیری عبادت کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ جب پیغمبر نے کہا نا خدیجہ دوسری تیری کون سی حسرت ہے؟ جناب خدیجہ رو کے کہتی ہے مولا میری آخری حسرت یہی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، مولا میری بیٹی میرے بعد روئے نا۔ میں کہتا ہوں بی بی تو حسرت و ظاہر کرتی رہی لیکن امت نے میری آقا زادی کو اتنا رلایا۔ عزادارو اگر جناب زہرا نہ روتی آج ہم یہ صفحے ماتم نہ بچاتے۔ دربار ولید کے بعد نا بطول کا لال چھپ چھپ کے روتا تھا، جو مصاحب سننے کی عادی ہے، بطول کا لال چھپ چھپ کے کبھی ماں کی قبر پہ جا کے، کبھی نانا کی قبر پہ جا کے، بطول کا لال چھپ کے کیوں روتا تھا؟ کہ مجھے زینب جیسی بہن دیکھ نہ لے، اور مولا دنیا کا کوئی دکھ نہ دیکھو، مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزیزانو مجھے انصاف سے بتاؤ او حسین جیسا بھائی زینب جیسی بہن چھپ کیسے سکتے ہیں؟ چھپ چھپ کے روتا تھا۔ ایک دن شریکت الحسین بی بی رو کے کہتی ہے حسین کیوں روتا ہے؟ کیوں چھپ چھپ کے روتا ہے؟ تیرا بھی نانا شہید ہوا،
मेरा भी नाना शहीद हुआ, तेरा भी बाबा शहीद। अब जिन्होंने मातम करना उन्हें जुमला देने लगा हूं, तेरा भी बाबा शहीद, मेरा भी बाबा शहीद। बीबी रो के कहती है मस्जिद से तुम उठा के लाए थे, सर के जख्म में ज़ैनब धोती रही। हुसैन क्यों रोता है? हुसैन तेरी भी माँ शहीदा, मेरी भी माँ शहीदा। बीबी मातम करके कहती है दरबार में साथ तुम गए थे, पहलू पे पटिया में ज़ैनब। क्यों रोता है? तेरा भी भाई शहीद, मेरा भी भाई शहीद। बीबी रो के कहती है जनाजा तुम लेके गए थे, जनाजे से तीर में ज़ैनब ने। रोने की वजह क्या है? क्यों रोता है? मजलूम में करबला रो के कहते बहन ज़ैनब, सारे अल्लाह के जिहाद में शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादतों पे पर्दा डाल दिया गया है। बहन ज़ैनब, मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जो मेरी शहादत को छुपने ना दे। अज़ादार जब ये जुमला कहा ना, मेरी शहादत को छुपने ना दे। शरीकतुल हुसैन बीबी तड़प के कहती है हुसैन फिर फिक्र न कर, फौज मुकर्रर कर, महाज मुकर्रर कर। बीबी रो के कहती है हुसैन जो आसान महाज है ना वो अपने जिम्मे लगा, जो मुश्किल महाज है ज़ैनब के सुपुर्द कर। और रात के वक्त अली की बेटियों का मातम करने वालों, वो आसान महाज का नाम है करबला, मुश्किल महाज का नाम है शाम। बीबी रो के कहती है हुसैन करबला तू फतह कर, शाम जाने तो मैं उजड़ी से, शाम जाने तो मैं उजड़ी ज़ैनब जानूं। बीबी कहती है हुसैन ना रो, फौज मुकर्रर कर। अल्लाह बतूल का लाल कहते हैं अच्छा ये बात है ना, तो बीबी को देख के कहते हैं फिर अकबर मेरा फौजी। लो जिन्होंने मातम करना उन्हें जुमला देने लगा हूं। जब मेरे इमाम ने कहा अकबर मेरा फौजी, बीबी रो के कहती है कुबरा मेरा फौजी। इमाम कहते हैं असगर मेरा फौजी, बीबी कहती है सकीना मेरा फौजी। मेरे इमाम ने अपनी फौज को ना किया, बीबी ने अपनी फौज को ना किया। इमाम अपनी फौज लेकर चले गए नाना की कब्र पे। कब्र से आवाज़ आई हुसैन कहाँ जा रहे हो? हुसैन रो के कहते नाना अपनी उम्मत से पूछो। अदादारों से कहते दादी अपना फौज अपना लश्कर लेकर चली गई माँ की कब्र पे। सलाम करके कहा अम्मा मैं जा रही हूँ। कब्र से आवाज़ आई बेटा ज़ैनब कहाँ जा रही हो? बीबी रो के कहती है बाबा की उम्मत से पूछो। अज़ादारों कब्र से आवाज़ आई बेटा ज़ैनब फिर याद रखना जहां जहां तू जाएगी साथ साथ में तेरी माँ ज़हरा भी जाऊंगा। अज़ादारों जिसका सबूत इस रिवायत से मिलता है कि जब शाम के दरोगे ने आके कहा ना सैयद साजिदीन को कि मौला एक आपकी कैदन है जो आधी रात बड़े दर्दनाक आवाज़ से रोती है, मेरे सारे कैदी ढक जाते हैं। अदादार मेरे इमाम समझते थे, लेकिन मेरे इमाम कहते मेरी बीबियां तो बाहर आने की आदी नहीं। अच्छा दरोगा जब रात को आए ना फिर मुझे इत्तला करना। मुसाहिब की किताबों में मिलता है जब आधी रात का वक्त हुआ ना बीबी ने आके पहला बयान किया वाह हुसैना वाह अब्बासा। अदादार दरोगा भागता हुआ ना इमाम के पास आया, आकर कहते मौला वो मजदूर आई हुई है। अदादार मेरे इमाम ने जनाब ज़ैनब को साथ लिया। जब बीबी करीब आई है ना बीबी ने पहला बयान किया वाह अब्बासा वाह हुसैना। जनाब ज़ैनब रो के कहती है बीबी मैं तेरी मशकूर हूँ, बीबी हुसैन तो मेरा भाई है, अब्बास तो मेरा भाई है और मुझे तो किसी ने रोने नहीं दिया। कौन है मुझ में एहसान? अज़ादारों मेरी आकाज़ादी ने पर्दा उठाया, पर्दे का उठाना था। जनाब ज़ैनब बेहोश हो गई। जब होश आया ना मेरी आकाज़ादी रो के कहती है माँ तेरे बाद सुलह क्यों हो गए? बीबी रो के कहती है बेटा तू 70 कदम पे देखती रही, मेरी गोद में ज़िबा होता। कल 2 बजे दिन उजैर सेंटर के बिल्कुल करीब जनाब मलक
ڈاکٹر ذاکر قریشی صاحب کے ہاں مجلس منعقد ہوگی، تمام مومنین سے وہاں پہ شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ کل 2 بجے دن بجائے سینٹر کے قریب ڈاکٹر ذاکر قریشی صاحب، اور پرسوں ملوڑ مجلس دن 12 بجے اور شام 5 بجے اختتام ہوگا جلوس کا۔ اس میں جانے کے لیے داری اڈا ممبر سے 9 بجے بس روانہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اتوار والے دن صبح 9 بجے داری اڈا پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ آئیں گے تو گاڑی چلے گی جب فل ہوگی، کوشش کیجیے کہ وہاں پہ جلوس کا ٹائم کو زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے آپ لوگوں کا بر وقت تشریف لانا ضروری ہے۔ اگر آپ یہاں سے 11 بجے نکلے تو پھر آگے جلوس اور مجلس کا ٹائم کم ہو جائے گا۔ جب جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، احتجاج بھی کرنے ہیں، وقت بھی نکالنا ہے، تو پھر 11 بجے بابو کی طرح جانے کی بجائے کوشش کیجیے جس پہ اعلان کیا جائے اس وقت پہ آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ 9 کا مطلب چلے 9:30 کر لیں، آخر ہم لوگ 10 بجے نکل چلے۔ وہ سارے ہماری آزاداری بلوڈ والے ممبر میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں، تو ہمارا بھی اہم فرض ہے کہ ہم لوگ سال کے بعد ان کا ایک جلوس ہے اس میں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں، اور بالکل سر سجود ہو کے بالکل نیچے بڑھ کے آرام سے آکر کے نہیں، نوابوں کی طرح نہیں، آجی کے ساتھ امام حسین صاحب کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے تاکہ بہترین ثواب حاصل ہو سکے۔ 9 بجے کوشش کیجیے اتوار والے دن داری اڈا پر پہنچیں تاکہ وقت پہ ہم لوگ جو ہے میں شرکت کروائیں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب ملک ریاض صدر صاحب فضائل صاحب محمد والی محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے اختتام پر ماتمداری اور لنگر کا اہتمام ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ سے گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا آگے آ جائیں تو مجلس کا ماحول اچھا ہو جائے گا، کم از کم آگے والے اور آگے آ جائیں، مجلس تو آپ نے سنی ہے زیادہ صاحب ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika Ibn Hasan alayhi salam. Salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-saat wa fi kulli sa'at. Waliyyun wa hafidhun wa qaidun wa nasirun wa dalilun wa aynam. Mata'at uskinahu wa zakatun wa tamaddi'u fiha tawila. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil faraja ala Muhammad. Sare mil ke bawaze buland salawat paro. salawat sare amadiyan ne puri bawaze buland salawat. Nare takbir, buland awaz nal nare takbir, nare risalat, nare risalat, nare haydari, haydari, salawat mil ke bawaze buland paro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز نال صلوات الحمد لأهلها وأما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحسين مني وأنا من الحسين باوز بلند صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ توڑا سارے اندائش پاک پوری درش کروایا قبول فرمائے۔ تُسی جتنے حضر بیٹھے ہو مالک توڑے شہیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بائیں دی سفیدہ محنت کاوش مالک اپنے دربار اچ قبول فرمائے۔ اس بارگاہ دی بنیاد جنہ دوستہ رکھی، جنہ بزرگہ رکھی، جڑے موجود ان مالک انہاں دے رزق عزت پاک اضافہ فرمائے، جڑے اس جہاں کو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ ساڈے حقیقی وارث بقیت اللہ، ایت اللہ، سرکار امام زمانہ دا مالک دا فرمائے۔ سانو اس قابل بنائے جو بادشاہ کی زیارت کر سکے۔ صلوات مل کے پڑھو بآواز بلند پڑھو۔ مسجد نبی ہے، نبی دا ممبر ہے، ممبر تے وجہ تحلیق کائنات محمد خود جلوہ فرمائے۔ پھر سنو، مسجد نبی، نبی دا ممبر، ممبر تے وجہ تحلیق کائنات خود محمد بیٹھے ہوئے۔ اگے مجمع اصحاب دا وکری گل ہے جو
جو کہیں کونے وچ ابو ذر بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہیں کونے وچ بلال ہے, کہیں کونے وچ مقداد ہے, کہیں کونے چو بیٹھا ہے جن بارے رسول آکھے ایمان دے 10 درجے تے تو 10 تے فائز ہے. صحاب دا مجمع منبر تے مصطفیٰ, منبر دے سجے پاسے خود امیر المومنین علی بیٹھے ہوئے. کیڑا سونا شجی ماحول سی جو منبر تے مصطفیٰ مجمع صحاب دا امیر المومنین سجے پاسے تے مصروف گفتگوان کون کائنات دا نبی صرف گفتگو کر رہے سن. میں سطر بدل کے کام جڑے پڑھے لکھے اباب ہونا واسطے پوری کائنات دی فصاحت و بلاغت کٹھی ہو کے کائنات دے سردار دے لباں دے بوسے چومنے چ مصروف ہے. پوری کائنات دی فصاحت و بلاغت کٹھی ہو کے لبے ہتھ چومنے چ مصروف ہے. کیا مجمع چ بندہ کھڑا ہے, توجہ لطف آ رہے ہیں. مسجد نبی, نبی دا منبر, منبر دا مصطفیٰ مجمع صحاب دا امیر المومنین سجے پاسے تے کائنات دے سردار دے سجے جانوں تے اللہ دے حسن دا مظہر بیٹھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ دے حسن دا مظہر بیٹھا ہوا ہے. جڑے نہیں سمجھے میں لفظ بدل کے آکھاں رسول دے سجے جانوں تے مارا جل بارین دا وڈا موتی حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں. کھبے جانوں تے پوری کائنات دا موسن حسین ہے. یا ایک باری بڑے پتر دا منہ چنے, ایک باری چھوٹے دا, پھر بڑے دا, پھر چھوٹے دا. مجمع ایک بندہ کھڑا ہویا, کھڑا ہو کے آدھے بادشاہ میں ایک گل پوچھنی ہے, میں ایک گل پوچھنی ہے. سرکار دل پاس دے کے آدھے گل نہ پوچھ, گلاں پوچھ. آدھے نہیں مولا گل کو پوچھنی ہے. سرکار فرمایا پوچھ. آدھے دسو علی وچ تے حسین وچ کے فرق, علی وچ حسین وچ کے فرق ہے. سرکار فرمایا تنوں نہیں پتا علی باپ ہے حسین بیٹا ہے. آدھے یہ فرق میں جاندا, کوئی اور فرق دسو. سرکار فرمایا دوجا فرق سن, علی میرا پہلا نائب ہے, حسین میرا تریجا وارث ہے. آدھے یہ فرق بھی جاندا, کوئی اور فرق ہے تو دسو. کائنات دا بادشاہ دے میں 2 فرق دسے, تو آنے میں جاننا, میں تریجا فرق دسن لگا, دل دی تختی تے لکھ لے. آدھے مولا دسو کائنات دا نبی بیادے نے سون, میں پہلا فرق دسے علی باپ حسین بیٹے, دوجا فرق دسے جو علی میرا پہلا نائب حسین میرا تریجا وارث ہے. میں منندہ ہی نہیں بندہ شیعہ ہوئے تس جملے تے نہ بولے. رسول آدھنی یاد رکھ تریجا فرق دسنا چاہنا, علی نو منن واسطے مومن ہونا شرط ہے. بھائی جڑے ہاتھ اٹھے نے باہر میں قدمان اللہ سوما, علی نو منن واسطے مومن ہونا شرط ہے, تے حسین نو منن واسطے انسان ہونا شرط ہے. مومن ہونا شرط ہے, حسین نو منن واسطے. مسلمان نہیں, شیعہ نہیں, سنی نہیں, انسان ہونا شرط ہے. تے پھر میں شجی جملہ آکھن تے مجبور ہاں. میرا جملہ نہیں, کائنات دے نبی پہ آدھن علی نو منن واسطے مومن ہونا شرط ہے, حسین نو منن واسطے انسان ہونا شرط ہے. میں پھر ادھا زمانے تے پھر کے ویکھ لے, جتھے علی کوئی نہیں اتھے مومن کوئی نہیں. بھائی جاگنا بھائی جڑے قدردان بندے بیٹھے ہو, جڑے قدردان بندے بیٹھے ہو, زمانے تے پھر کے ویکھ لے, جتھے علی کوئی نہیں اتھے مومن کوئی نہیں, جتھے حسین کوئی نہیں سمجھ ٹور دی پھر دی لاشے دا انسانیت نال تعلق کوئی نہیں. وہ ٹور دی پھر دی لاشے دا انسانیت نہ تعلق کوئی نہیں. حسین 14 میں چیئے کے توجہ, حسین
14 ਵਿੱਚ ਇੱਕ حسین 12 ਵਿੱਚ ਇੱਕ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو حسین 5 ਵਿੱਚ ਇੱਕ چلو لفظ بدل کے آکھاں حسین اللہ دی کائنات ایک میرا جملہ نہیں عیسائی جرمن درانا لے وعدہ میں پوری طریقے انسانیت دا مطالعہ کیتا تے مطالعہ کر کے اس نتیجے تے پہنچے ہیں جو یزید ہر دور چاہیا ہے یزید ہر دور چاہیا ہے وعدہ حسین کل بھی ایک کے حسین آج بھی ایک کے تاریخ دورا رہی ہے اپنے آپ یزید کل بھی لکھاں آج بھی آندے راسن وعدہ دی وجہ کی ہے یزید بار بار کیوں آئے تے حسین ایک کیوں ہے بمبر علیہ رات دا ٹائم ہے ایتھے تکلیف ہوئے کہ جڑا بندہ ہون نہ بولیا وہ آدھا اگر تنو پتہ نہ لگ دا ہوئے حسین ایک کیوں ہے تے میں دسا وہ آدھا تاریخ انسانیت دا مطالعہ کر کے اس نتیجے تے پہنچیا جو حسین ایک کیوں ہے تے یزید بار بار کیوں آیا ہے وہ آدھا یزید دی ماں جیسیاں لکھاں ماما دنیا تے آئیاں وہ آدھے یزید دی ماں جیسیاں لکھاں ماما دنیا تے آئیاں جنہ ہر دور لوگاں نو یزید پیدا کر دیتے وہ آدھے اللہ دی کائنات حسین دی ماں جیسی دوسری ماں ہی کوئی نہیں آئی وہ آدھے دوجی ماں ہی کوئی نہیں آئی جڑی آبے تے لوگاں نو حسین جیسا پوتر عطا کرے حسین سخی حسین سخی حسین دا بابا سخی حسین دا نانا سخی ہر سخی تے بوئے تے بندے آئے جو کچھ بندے بیٹھ رہے حسین دا نانا سخی کوئی نہیں حسین دا نانا سخی حسین دا بابا اور یار حسین دا بابا ایڈا بڑا سخی ہے سائل آکھیا بادشاہ میں روٹی کھانی میں روٹی کھانی سرکار فرمایا کمبر اس نو روٹی دے اس آکھیا مولا روٹی دسترخوان دے سرکار فرمایا دسترخوان ہی دے اس آکھیا مولا دسترخوان اٹھ دے بمبر علیہ سرکار آکھیا اٹھ ہی دے اس آکھیا اٹھ 70 اٹھا دی قطار رچے سرکار فرمایا قطار ہی دے بمبر علیہ جو میرے کائنات دے بادشاہ کیا میں قطار ہی دے بھائی جان جلدی دے نال این نبی نے دے ہاتھ تے رسی رکھ کے جامپ مار کے 3 قدم پر رکھ جا کے کھڑ گئے سرکار فرمایا کمبر جی مولا میری صحابت پسند نہیں آدھا مولا پسند ہے سرکار فرمایا پھر جمپ مار کے 3 قدم پرے کیوں بٹے اس کہ مولا میری داڑھی نہیں لتھی تے تیرا نوکر بڑے میری داڑھی نہیں لتھی تے تیرا نوکر تیری نوکری چاہیا تے ہون چٹی ہو گئی ہے مولا اس واسطے پچھے ہٹیا جو رحمت دا دریائے جوش ہے رسی رکھ کے پرے ہٹیا مطا میں غریب کو اس غریب دے حوالے نہ ایڈا بڑا صحیح چلو ایک صحابت دا اور جملہ کا خوش ہوئے اور توڑے چہرے کلام دا پھر بڑھ گئے میرا دل کرتا میں کنجوسی نہ کرا امیر المومنین لنگر زمین و آسمان انگوشتری مولا دا پاک نگین علی شہنشاہ مظہر کبریا مدان جنگ اچھ کھلوتے یہ دشمن سامنے آئے ٹھٹا صاحب آر کہتا یا علی میں سنے بڑا بڑا سخی ہے میں سنے بڑا بڑا سخی ہے سارے قدیمانہ سننے والے بندے میرے سامنے ہوتے زیرک دنا پڑھے لکھی عوام میرے سامنے 70 توڑے حوالے کرنی اتداد جس طرح میرا دل ہے انجے دی چاہی دی
اس آکھے یا علی میں سنے تو بڑا بڑا سخی ہیں شاہ جی میرے بادشاہ نے اگے سنے ہی ہون عظمہ اگے سنے ہی ہون عظمہ اس آکھے یا علی جس تلوار نہ لڑدا پہ نا اے تلوار منو دے اپنا ہتھیار نہیں دیندہ مر سکتا ہے اپنا ہتھیار میدان جنگ شفائی دوسرے دے حوالے نہیں کردا بمبر علیو کتنی طاقت واڑے کو لے کتنی دعائیں کٹھی کر کے میرے حوالے کرو ایسا کہ یاری تلوار منو دے میرے بادشاہ جالے پاسے سٹ کے آدھے نے چال ہے کیا یاد کرے سے کسے قریب تو منگی ہے سرکار فرمایا تنو کہندے سے جو تلوارہ علی دی حفاظت کر دیا علی دی حفاظت تو کر دے جندی رضا دی خاطر علی لڑتا حسین دا بابا سخی حسین دا نانا سخی تے حسین دا ویر حسن ایڈا بڑا سخی کہ شاہ جی ایک سال دو باری مدینے اعلان ہوندہ سال میں کتنی باری دو باری اعلان ہوتا ہے جو حسن ابن علی اپنے گھر علیہ نال لے کے بے مکان چلے گئے انہاں دے دروازے کھلے جہاں دے گھر کوئی شے نہ ہوئے وہ حسن دے گھر اچھا کے لے سکتا ہے لیکن تسی دیکھو نا ہر سخی دے دروازے وہ حاتم تائی بھی بندے آدم سخی وہ ملنگ بیٹھے انہاں کہ جی حاتم تائی بھی سخی انہاں کہ اچھا وہ ملنگ بولے آوشا کہ بھئی کتنے دروازے سو انہاں کہ جی 40 تے ہر دروازے جو دیں دے اوسا کہ جی یا ہر دروازے جو دیں دے تے علی دا نوکر رہینا بٹھرے شیر بنا اے جالے پاسے دے کہتے کیسی سخاوت ہے دیندہ ہا یا مسکین رول کے مار دا اوسا کیا آمتن ہوئی ہو جیا دروازہ دسا جتو ایک باری منگیے بات لوڑ ہی نہیں پوندی او اے دروازہ علی دا ہر سخی دے موئے تو کوئی نہ کوئی بھائی جی خالی گیا لیکن واحد حسین سخی ہے جی دے موئے تو خالی کوئی نہیں تسی روز سن دے ہو ایک بندہ آیا اللہ دے نبی کو اوسا کہ جی میرے مقدر جلال تو سرکار ہے کہ اللہ تے لکھی ہوئی کوئی نہیں سن دے ہو نا بات تے روندہ ہویا واپس آیا اگو حسین جا رہے سرکار آدھن کیوں روندہ ہے تو آدھے نانے کول گیا ہوں نا کہ اللہ ہے کوئی نہیں میرے بادشاہ آدھن تنو نہیں پتا جیڑا بڑا جج ہوئے اوڑا بڑا وکیل نال لے کے جائے گا آ میرے نال شبیر گئے جا کے آدھن نانا ایسا کہ پتر سرکار آدھن ایسا کہ لو تو بیکھو میں بیکھئے لکھے ہوئے کوئی نہیں بطول نہ چند مسکرا کے آدھن لکھئے یا منا پھر شودہ ساڑھے بوئے تکی وہاں دادا میں دعا دے ہاتھ چاہنا دعا دے ہاتھ چاہ کے سرکار آکھے 1 2 3 4 5 6 7 قدمہ تیتلا کیا دے پتر جی انہی بس کر مل گئے جدو ایسا کہنا بس کر مل گئے اس ویلے بطول لچانا دے جلدی کر گئے آکھن ملا سرکار ہے جلدی کر دیا اگر جلدی نہ کر دوں ایک پاسے آدم دی اولاد ہوئے یا ایک پاسے حسین دے دیتے ہوئے ہوئے سبحان اللہ جلدی کر دیا مجھ مجھے اعتراض کیتا جی یہ کی میں ہو سکتا نانا آکھے بے کوئی نہیں تے نواسہ کی میں لے کے دے سکتا ان نواستے ایک گل سنوانا جناب موسیٰ کا دور ہے موسیٰ جا رہے کو تو اگے ایک بندہ آیا اسے کہا یا نبی اللہ کتے چلے فرمایا کو دور تھے اسے کہا میرے گھر اولاد کوئی نہیں اللہ نال جو ہم کلام ہوندے ہو ایک پوتری لیتے ہو جناب موسیٰ کہے میرے اللہ فلان بندہ ہے سلوات
صلی علی محمد و آل محمد. اسے کہ بادشاہ ایک بیٹا لے دے. جناب موسیٰ جا کے کہ میرے اللہ فلاں بندے اس پتر منگے. اس نے پتر مل سکتے واضح توحید ہے کوئی نہیں. واپس آئے ہونا کہ جی پتر کوئی نہیں مل سکتا. اللہ کی چاند دن شاہ جی گزرے تے گلی صدا آئی. ایک ملنگے درویشے وسیدہ کپڑے گلی چلان کر کے پیادے ہے کوئی جیڑا بھکھے نو کھانا کھوائے تے کھانے دے بدلے پوتر لے. کیا ہے کوئی جیڑا بھکھے نو کھانا کھوائے تے کھانے دے بدلے پتر لے. او بیوی گل سنی اس شور میں آکھا بھئی اٹھ جلدی کر. اسے کہ چھوڑے ڈی کرنی اللہ ہویا تے گلیاں بچی ہو گیا. اسے کہ بھئی آٹا میں تیار کرنا ہے, سالن میں تیار کرنا ہے, روٹی میں پکانی ہے. تو جا کے تے اس نو روک, وہ چلا نہ جائے, تیرے روکن دا کام. لو جی کھانا اس کھاتا کھانا کھا بیٹھا, دعا دے ہاتھ بلند کیتے اس ملنگ یا کھانا ملنگ دعا دے ہاتھ بلند کر کے پیدا میرے اللہ اس جوڑے کو پوتر دے. شاہ جی وقت مقرر دے بعد اللہ پوتر دیتا. پوتر دنیا تے آیا, بیوی گلی نے چھنا گلی چھنا اینج کر کے ویکھیا تے موسیٰ آ رہے. ایک گرمالیاں بڑیاں پھر اینج موسیٰ نے ویکھیا نا جلدی نال اینج کر کے نشاہ جی پتر اچھایا. ادھر ایتھے پتر رکھیا. موسیٰ بھی آگے بالکل جڑے ملے دروازے دے قریب آئے نا ویکھنا میرے لئے پاس ایس کر کے نہیں نشاہ جی اس پتر کو چاٹ مار کیا دی چپ کر رونا جو ہیں ہے وہ نہیں جڑا دو روٹیاں دے بدلے جمع ہوئے وہ نہیں. جناب موسیٰ ویکھیا پریشان ہو گیا کہ وہ نہیں جنہ منو آکھیا یا جذبات نال آگے میرے اللہ میں آکھیا آئی پوتر تے پوتر نہیں دیتا تے او کسے ملنگ دعا منگی تے روٹی کھا کے تے تسا پوتر دیتا ہے. واضح قدرت ہی موسیٰ جلالی علیہ پریشان نہ ہو. آکھیا پھر اجا بھی پریشان نہ ہوا. واضح قدرت ہی موسیٰ منو انسان دے بدن دا گوشت دا ٹکڑا چاہیے. انسان دے بدن دا گوشت چاہیے. جناب موسیٰ واپس آئے, پورا شہر پھریا, کسی ایک بوٹی نہ ملی. واپس گئے جا کے ادھر میرے اللہ کسے نہیں دیتا. خالق کا کیا دسنا میں آجا لیا کتے فلا فرمایا فلا جگہ تے ایک بندہ بیٹھی جا اس نواخ. جناب موسیٰ برتن لیا کولا کے وہ ملنگ شد وہ ملنگ جس دعا منگی جی منو انسان دے گوشت دا ٹکڑا چاہیے. کنے آکے جی اللہ آکے. اسے کہ برتن منو دے. برتن لے کے اس پورے بدن دے اعضاء کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت دے کر کے پلیٹ بھر دیتی, او پیالہ بھر دیتا. جناب موسیٰ نوازے نے اے لو موسیٰ نے اتنا گوشت ہے اس ایک بوٹی منگی ہے. ملنگا کیا اسے ایتے نہیں آکھیا کیڑے حصے دیو اسے ایتے نہیں آکھیا جو کیڑے حصے دیو اے لے جا. جناب موسیٰ گوشت چاہیا کو دور تے آئے. ہون میں نتیجہ دیمن لگا تے نتیجہ سن کے جیڑا بولے گا دعا کرنا اس نو زواری نصیب ہوئے. میں تو 14 دی قسمیں جدو واپس آئے تے آکھا میرے لئے میں گوشت لے آیا. خالق آکھا موسیٰ منگی ایک بوٹی ہے نہ تو دیتی ہے نہ تیرے شہر دے واسیاں دیتی ہے. اس ملنگ نے میری خاطر پورا بدن کٹ کے برتن بھر دیتے تھے جی وہ دیا کھڑتے میں ایک بیٹا دیتا ہے. میری توحید جو فرق کوئی نہیں آتا. میری توحید فرق نہیں آتا. ہون پتہ لگ گئی
جو حسین اللہ کو بچائے کچھ نہیں حسین آدھا رہے میرے اللہ تو مانگتے مدے وہاں بس فضائل کافی ہو گیا رات کا کافی حصہ گزر گئے جڑے بندے کل میری مجلس پا کے چاہو میں کل چھوڑے ہاں جو سید دربار جو واپس آ گئے واپس آئے دربار جو میرے بادشاہ پیادر عباس جی آواز لے کاغذ قلم فرشت بنا این کاغذ لے کے قلم لکھے نصر من اللہ فتح کریم میرے بادشاہ دے کٹ تے لکھ انا للہ او مشہد کے ہوگا آواز دے لکھ جی مولا لکھاؤ فرمایا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا لکھ لیا آواز دے ہون لکھ عباس بن علی شہید کربلا لکھ لیا تیری ہائے نکلی ہے سیدہ دے ہون لکھ آون بن علی شہید کربلا انجنا براہ دلہا کیا دن ہون لکھ اکبر بن حسین شہید کربلا آج میرے حصے دی مجلس نہ جملے تشجی موک گئی ہے سید ٹھڈا صاحب کیا دے ہون لکھ اصغر بن حسین اصغر دا نام آیا میرے بادشاہ نے ہائے مار جاما 6 مہینیاں دا اے مولا 18 دنہ دا اصغر ہے اس ویلے 6 مہینے عمر ہو سی تے ایڈے چھوٹے بچے ماما تو بغیر تے نہیں جاندے میرے بادشاہ نے حوصلہ کارا ہونے تنو پتہ لگ جائے دا اس جانے یا او دی اممہ بھی نال جانے آواز اندہ مولا علی دیا نوہ بھی جانے میرے بادشاہ رو کیا دنے اوہ علی دیا نوہ نہیں علی دیا دیا بھی جانے اگے لکھ میرے نال بیش نہ کری جو کچھ میں آکھاؤں لکھ آواز اندہ لہاؤ سیدہ دے لکھ زینب بنت علی اسیر شام میرا پڑھنا سوکھا جوانو توڑا سننا سوکھا عباس دا لکھنا بہم اوکھا آواز اندہ اگے لکھ کلثوم بنت علی اسیر شام لکھ لے آواز اندہ اگے لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام بمبر علیہ تیری ہائے چاہی دیئے اس ویلے کاغذ قلم رو کیا دے اگر اجازت ہوئے اوپر والے دوئے نام بٹا چھوڑا جیڑے ویلے دے دربار جو آیا میرے کو لا گیا دیئے کوشش کری زہرا دیاں دیاں بچ جامن بازار جانے دربار جانے میں کلی علی دی جانا میرا نوحان اللہ کیا دن یار کے وجیاں گلہ کر دے ہو میرے پیو دی نکی دیئے تے نکیاں دیاں بڑیاں پیاریاں دیاں نہیں تے عباس جا ساریاں وسدیاں پہیاں ہو سن میری او بہنے جتی سب تو پہلا باقت لٹی مجھنے جتی جھولی برباد ہو بجنی ہے اگے لکھ کبرا بنت الحسین لکھ لیا آواز اندہ اگے لکھ اے 70 بڑی اوکھی ہے جوانوں آواز اندہ اگے لکھ سکینہ بنت الحسین باقیاں نہ لے آئی اسیر شام آواز اندہ لکھ مدفون شام آواز اندہ مولا مدفون شام آواز اندہ میری یو دیئے جنہیں رول رول کے شام مر جانے آواز اندہ مولا تے ایک نہ رہ گئی فرمایا ہاں اس نال نہیں جانا آواز اندر تسی آدھے نہیں جانا میں ویخ آیا اس سامان بدوئے تے سہیلیاں نو مل کے پیا دیئے منگو دعا شالا اکبر سیرے پائے بے او میں صدقے ہوا منگو دعا شالا اکبر سیرے پائے آواز اندر کتھے اکبر جی بابا جا بین نو آختے نال لے وجنا اکبر اندر بابا میری بہن ہے فرمایا نہیں تیرے حصے دیئے نا یہ تیرے کام ہے ٹور دے ہوئے بہن دے کو لائے یہ جملہ پڑھتا اپنی ماما دے بہنہ دے حصے دا مر جانیاں نے بہنہ بیرامان روندہ ویخ نہیں سکتیاں اینج بیرا دیاں کا جہنجو ویخ گیا دیئے ایک باری اپنی زبانی آختے نال نہیں بنجنا اکبر آدھے میں کی میں آکھاں بابا پیادے اس ویلے آدھیے ایک باری سفارشکار شہید ٹردہ پیو دے کو لا گیا دے بابا تیریاں تریوے جا رہی ہیں میری دا کیڑا قصور ہے میری بھی نال جور پوے آواز آدھے اکبر میری مجبوری ہے ایدی شکر میری ماں نال مل دیئے او میں صدقے
میں صدقے ہوں لو جی فرشت مکمل ہو گئی قافلہ تیار ہو گیا آواز آندے عباس قافلہ تیار ہے جی مولا تیار ہے تے پھر عباس قافلے نو بیبیاں نو معاملہ تے بہاؤ کیڑا بندہ ہے جدے کوٹ مکان تے علم عباس دا ہوئے تے دی ہائے نہ نکلے سرکار دے قدمہ تے اتلا گیا دا بولا ایک لاتا رک جاؤ فرمایا کہ کرنے شاہ جی عباس تلوار نے یہاں میں چکٹیے ایک انجواری سات چکر سجے سات کھبے الہ کے پیادنے او مدینے آلے ہو تو انہوں پتہ ہے میں علی دا بہادر پترا تو انہوں پتہ ہے میں دوجی والی کدے نہیں بولیا میری تلوار بون دیئے میں پیادہ توڑا کوئی دودھ پیتا بال بھی گلی چناوے سیدہ دی غیرت باہر آوڑا دیئے اے عباس نے کام کیتے شبیر اپنی عبال لہائیے اسمان علی پاس سے پوکر کے پیادے نے آلہ جا جے کوئی سنی بھائی بیٹھے تو میں ترجمہ کر دینا شیئن تو پتہ لگ گیا نا جو آلہ حجاب دا معنی کیے اس ویلے میرے بادشاہ نو پیادے نے تسی کیوں پیادے ہو پردہ کرو میرے بادشاہ محمد انفیہ نوادے نے اے میرے نانے دا شہر تے اتھے فرشتے آدھے نے میرے نانے دی زیارت تے میں فرشتیاں نو پیادہ پردہ کر جاؤ ہاشمیاں دی غیرت باہر آوڑا لیے او میں صدقے ہو میں صدقے ہو او میں شوکیاں علی دیاں نوات دیاں معاملہ سوار ہوئیاں آوازاں دی عباس کافلہ ڈورنا آوازاں دی مولا گھر جا یا رباب مر جاسی یا تیری دھی مر ویسی میں سیدادیاں نے نا چاہ بیٹھا میں معافی دے کیونکہ تیاری دیاں مجلساں دیاں نے نا چانے پوندن جو بچیاں نو کل پتہ لگے کہندی کر لے میرے بادشاہ ٹر دے ہوئے گھر آئے اینجے نا سیدادی دے پاسے میں ایک بیادے امرہ الگیش دی تھی او میں صدقے ہوں آواز آندہ مولا گھر جاؤ یا رباب مر جائے گی سارے بہ گئے چلو میں ایک شطر ہو رکھا توڑی عبادت اضافہ ہوئے جڑے ویلے بیبیاں سوار ہومن لگ پئیاں بیبیاں سوار ہوئیاں تے آئی یہ باری 18 براہماں دی بہن دی او میں صدقے ہو 18 براہماں دی بہن دی باری آئی آواز آندے عباس جی آواز اندر سوار کرو او بمبر آلے ہو میری سینہ دیئے منو سوار او کرے جڑا توڑ دا سنگتی ہو منو سوار او کرے جڑا توڑ دا سنگتی ہوئے اللہ گوائے اس ویلے جناب سجاد کے بندے اجزانو ودا کیا دن خوبیے نہ کربلا رہ جانے شام جانے تے میں سجاد جانے آؤ میرے نال ساریاں بیویاں سوار ہو گئیاں غازی ٹور آواز اندر یا رباب مر جائے گی یا صغرا مر جائے گی میرے بادشاہ کو لا کے پیادن امرول کیسی تھی جی مولا طبیعت برداشت نہیں کر دی وطن تے ٹک پو میریاں بہناں تھک پئیاں آوازاں دی مولا تیریاں بہناں نالو چنگی کوئی نہیں تسا آکھے جیڑا بھی ٹرے دروازے بند کر کے نہ تے چابیاں صغران دے میں جس دن دی اس ویڑے چاہیاں میں انہوں شکی ماں یاد نہیں آمن دیتی تے آج میں چابی دین جاما اس آکھنا تے نہ شکی ہو گیا تے کلہ چھوڑ کے نہ منجیا میرے بادشاہ نے چابی منو دے لیکن میرا امام ٹر پہ اتھے آئے جتھے دی بٹیاں تے بیٹھی ہے میرے بادشاہ آکے رکن یا سیدادی اسمان علیہ پاس منہ کر کے پیا دی میرے اللہ انہوں پوچھن والا کوئی نہیں چابیاں انہوں دے دیاں نے جنہیں تالے کھولنے آؤں انہاں جو ٹر جانے تے میں مر جانے بمبر علیہ بادشاہ تھوڑا کے پیادن بابائی کنجی دیوان آئے
ہاتھ ودا کے پیا دیے کنج دے اکبر دا بابا کنج دے اصغر دا بابا میرے بادشاہ پیاد نے کے آکے آواز آندی ہے چابی دے کبرا دا بابا چابی دے سکینہ دا بابا سیدہ دے میں انہا دا بابا یا تیرا کچھ نہیں لگدا دیئے میرا ہویا تے کلہ چھوڑ کے نہ بنیا دیاں وہ نہیں جنہاں نال لئی وینے سیدہ دا حوصلہ کرو میرے صابرہ دے سلطان بچڑی آواز آدھی بابا تسی ٹور جانے میں مر جانے چار سجنی میری قبر تے نامن سیدہ دے کون ناوی آواز آدھی پہلے او نہ آوے جنہیں نام نہیں لکھیا پاسے نہ لواز آئیے نوکر دا کیڑا جرمی میں تے منتا کر دریا میری منیا تے بھیڑا نال لے کے کیوں ٹور پویا آواز آدھا دو جا کون ناوی آواز آدھا میرا بڑے دویر اکبری ناوے ان جڑے ماتمیوں بیکھنا میرے آلے پاسے سید آدھا تریجا کون ناوی اینج میرے بادشاہ دینال گلہ پہ کر دیا نشارہ کر کے اصغر دیمان پیادے نے نکل جا سیدہ دے تریجا کون لاوی بھمبرا لیا رو کے آدھی تریجیو نایاوے جیڑی مل کے نہیں پہ بہنی صدقے ہوا سیدہ دے تریجا کون لاوی آدھیو ناوے جیڑی مل کے نہیں پہ بہنی سیدہ دے دس چوتھا کون لاوی گرمی بڑی ہے مجلس دے ہو گئی ہے لیکن ایک وین میں اور کردہ مطا کسے دی رہ نہ گئی ہوئے آواز آدھے چوتھا کون ناوی آواز آدھی بابا ٹور جا بھینا تھک بیانی سیدہ دے نہیں میری دی آنکھیں چار نہیں دسے ترینی چوتھا کون ناوی اس ویلے آدھی بابا جے سچی پوچھ دیو تے چوتھے تو سائی نہ آوے سیدہ دے اپنی سنائیاں نہیں پیو دی سوڑ کوئی بلے نہ بلے میں کوئی نہیں تو گسڑ پیا وینا ہے او میں یتیم پیانی جی کران انج کیوں نہیں وعدہ تو گسڑ پیا وینا ہے میں یتیم پیانی ہاں جڑے پاسے بادشاہ ویندے نے بابا بابا کر کے پچھے دوڑ دیئے میرے بادشاہ پیادے نے کوئی اے ہو جا طریقہ داس تو میں چپ کر جائیں تے میں ٹور جا اس ویلے پیپر آلے آدھی ہے اے میرے سیر علی چادر ہے میری آنکھا تے پٹی بان دیوار نال کھڑا کر تے ٹور جا پیپر آلے آدھی دی آنکھا تے پٹی بنی ہے دیوار دے نال کھڑا کیتا ہے شبیر ٹور پائے اللہ گوائے چوتھے قدم تے آئے نے اتنی دیر کھلوتی رہی ہے جتنی دیر واز آندھی رہی ہے جڑے بیلے پیو دے پیرا دی باز بند ہوئی ہے بابا بابا کر کے دوڑی ہے سید آدھی دا متھا دیوار تے لگ دائے ہے اس ویلے پچھلے اٹھ جو باز آئی ہے اٹھ بلا میری دھی دا متھا پھٹ گئی ہے بات تو میں ہوں
या हुसैन 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 या हुसैन